میں نے تجھے ننگے سر دیکھا تو ریگستان میں کھڑا ہے تو تیرے لیے بغداد شریف سے امامہ شریف لا. اونچی بولے تو ننگے سر کھڑا ہے ریگستان میں، لے امامہ شریف اسے پہن لے. اتنا شیخ نے فرمایا. بدخشانی فرماتے ہاتھ بڑھایا، آنکھ کھل گئی، گھر مہک رہا تھا، میرا جسم خوشبودار تھا، میں بہت خوش تھا. امامہ شریف نہیں ملا تو کیا ہوا، غوث پاک کی زیارت تو ہو گئی. لیکن فجر کی نماز کے بعد مجھے میرے پیر نے بلایا، بولے ادھر آؤ. میں قریب گیا تو میرے پیر نے کیا کہا سنیں آپ. خواب کس نے دیکھا تھا؟ بدخشانی نے. کس کو دیکھا تھا؟ غوث پاک کو. دو کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں تھا، یہی دو تھے، دیکھنے والے اور دکھانے والے، معلوم ہے. لیکن جب پیر نے بلایا ابو المعالی قادری نے تو کیا کہا، اے میرے مرید بدخشانی، رات میں حضور غوث پاک کی زیارت کی ہے، بہت بہت مبارک ہو. اچھا یہ تو بتا تجھے غوث پاک نے دیا کیا؟ بولے حضور کرم ہے، زیارت کرا دی. ایک امامہ شریف دے رہے تھے، بولے اسے لے لے. بس میں نے ہاتھ بڑھایا تو آنکھ کھل گئی، غوث پاک بھی چلے گئے تھے، میری آنکھ خواب کا سلسلہ ٹوٹ گیا تھا. تو حضور غوث پاک کے اس فیض کا اثر دیکھیں. بدخشانی کے پیر ابو المعالی قادری فرماتے ہیں، او بدخشانی سن، جو امامہ شریف غوث پاک تجھے دے رہے تھے اور نہیں دیے، وہ مجھے دے کے گئے ہیں اور کہا ہے کہ اسے اپنے مرید بدخشانی کو دے دینا. جب دیکھا تو وہی امامہ تھا جو سیدنا شیخ کے ہاتھ میں تھا. کیا مطلب؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار. اپنے عقیدے کا بچاؤ کرو. میرے آقا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے فضائل اور ان کے مناقب کتنے بلند ہیں. ایک بات کا مجھے اشارہ ہے، عشق اور وہ محبوب کے حوالے سے سنا دوں آپ کو، سنیں گے؟ جائیے گا نہیں انشاءاللہ، اور جائیے گا تو سیدھے بغداد شریف جانے کی نیت کر کے اٹھیے گا انشاءاللہ. کتنے لوگ جائیں گے بغداد شریف؟ ہاتھ اٹھا کے بولیں انشاءاللہ. اب کی سفر میں، اب کی اس سے پہلے جو سفر میرا ہوا تھا 2-3 مہینہ پہلے، اس میں 4 میرے ہندو بھائی گئے. 4 ہندو دوست، 2 ہزاری باغ کے تھے اور 2 لوگ لدھیانہ پنجاب کے تھے. جو ہزاری باغ کے تھے نا، بڑے پڑھے لکھے، بڑے پیارے آدمی. جب غوث پاک کی بارگاہ سے نکلے نا تو میں نے پوچھا کہ کیسا لگا میرے شیخ کا روضہ. جواب بتا دوں؟ میں نے کہا میرے شیخ کا روضہ کیسے لگا؟ تو بولے کہ میں نے غوث پاک کی جالی پکڑ کے ایک جملہ کہا. لیکن میں نے کہا آپ نے کیا کہا؟ وہ کہتے میں نے شیخ اب سے فرمایا عبد القادر غوث پاک سے، یا غوث پاک مجھے نہیں معلوم میں کیوں پیدا ہوا تھا. میں ہندو مذہب ہوں. وہ کہتے مجھے نہیں معلوم میں کیوں پیدا ہوا تھا، لیکن جب سے آپ کے روضے کو دیکھا ہے آ کر کے دل کہتا ہے بس آپ کو دیکھنے کے لیے ہی پیدا ہوا. میرا امام فاضل بریلوی 100 سال پہلے اپنی قلم کو اپنی کتاب پہ رکھ کر کے یوں سمجھ لیں تصوراتی احساساتی شاعری، اپنے داہنے ہاتھ کو اپنی پیشانی پر مارا ہوگا اور یہ کہا ہوگا ستم کوری وہابی رافضی کی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث، کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث. چلیں گے بغداد شریف؟ بغداد شریف کی بات ان کی شان بڑی نرالی ہے. لیکن پہلے دیکھیں محنتیں کتنی کی غوث پاک نے. 12, 13, 14 سال کی عمر ہے غوث پاک کی. آپ فرماتے ہیں میں جیلان کے قریب گزر رہا تھا. جیلان بڑا پیارا ایریا ہے، یہ آئس لینڈ کی فضا ہے، برفیلی وادیاں، ہمیشہ بارش ہوتی رہتی ہے، ٹھنڈی فضا ہے. انشاءاللہ چل کے دیکھیں گے. وہیں سامنے غوث پاک کے ابو کی مزار شریف ہے، شیخ موسیٰ جنگی دوست کا روضے اطہر شریف ہے، اور وہاں سے 1.5 گھنٹہ پہلے کے فاصلے پر بڑے پیر کی امی جان کا روضے مبارکہ. چلیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. کیا لگائیں گے نعرہ؟ لبیک یا غوث اعظم. کون سا؟ لبیک یا غوث اعظم. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون سا نعرہ؟ لبیک یا غوث اعظم. ذرا اونچی آواز میں لبیک یا غوث اعظم. 2-3 منٹ کی 4 منٹ کی ایک بات سن لیں، اس کے بعد میں بغداد آؤں گا آپ کو لے کر کے. سیدنا شیخ فرماتے ہیں اچانک بادلوں سے غیب سے میرے کانوں میں آواز آئی، اے عبد القادر تو بڑا ہو کے کیا بننا چاہتا ہے؟ عاشق بننا چاہتا ہے کہ محبوب بننا چاہتا ہے؟ عاشق اور محبوب 2 راستے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب کی لائن ہے، یہ بیومس کی، FMBS کی، MBBS کی، نیورو سرجن کی. یہ حافظ قرآن ہے، یہ قاری قرآن ہے، یہ عالم قرآن ہے، یہ مفکر ہے، یہ ایک فقیہ ہے، یہ محدث ہے، ٹھیک ہے، یہ ایڈوکیٹ ہے، اسے وکیل کہتے ہیں، یہ جج ہے، یہ چیف جسٹس ہے، یہ آرٹ سائیڈ ہے، یہ سائنس سائیڈ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایسے عاشق اور محبوب 2 ٹکر ہے. آواز آئی غیب سے، اے عبد القادر بڑا ہو کے تو کیا بنے گا؟ عاشق بنے گا کہ محبوب بنے گا؟ عاشق بنے گا کہ محبوب؟ ابھی دونوں کا فرق سمجھ میں آئے گا، پہلے بیٹھے رہیے گا.
میری مجبوری ہے کہ میں ایسوں کی صحبت میں رہتا ہوں، میں چیخ نہیں سکتا، چلا نہیں سکتا اور آپ کا وقت برباد نہیں کر سکتا۔ میں تقریر سناتا بھی نہیں، میں تقریر اپنی یاد کراتا ہوں۔ بس یاد کر لیں تاکہ اگر میں بھول جاؤں تو مجھے بتا دیجیے گا، اور جو سنیں، جس کو یہاں پر میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں اس کو انشاءاللہ غوث پاک میں بھی انشاءاللہ بیٹھا ہوا دیکھوں گا۔ اچھی بات نہیں ہے، غوث پاک کرم فرمائیں گے، ان کی قلیل تنخواہوں میں اتنی برکتیں ہوں گی، یہ سب جائیں گے۔ سیدنا شیخ فرماتے میں رونے لگا، میں اپنی ماں کے پاس آیا، میں نے کہا امی جان غیب سے آواز آ رہی ہے کہ بڑا ہو کے تو کیا بنے گا، عاشق بنے گا کہ محبوب بنے گا؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں میری ماں نے کہا بیٹے قریب میں اسی جیلان کے قریب میں ایک درویش رہتا ہے، اللہ کا ولی، جس کے پاس جسم پہ کپڑے نہیں ہیں یا ہے تو پھٹا ہوا ہے، گندگی کے ڈھیر پہ پڑا رہتا ہے، کتوں کو تکیہ بنا کے سو جاتا ہے، کیڑے مکوڑوں سے باتیں کرتا ہے، روٹیاں زمین پر پڑی ہوئی کھا لیتا ہے۔ اے میرے بیٹے عبد القادر بہت بڑا اللہ کا دوست ہے، جا کے اس سے پوچھ میں بڑا ہو کے کیا بنوں۔ حضور غوث پاک تشریف لے گئے، اس درویش کے پاس آپ نے سلام کیا، درویش نے جواب دیا، حضور غوث پاک نے فرمایا کہ میرے لیے کیا حکم ہے، میں بڑا ہو کے کیا بنوں، عاشق بنوں کہ محبوب؟ اس درویش نے کہا اے عبد القادر کل آؤ گے جواب مل جائے گا۔ حضور غوث پاک واپس آ گئے، راتیں رو رو کے گزاری، کل آپ کے مستقبل کی فائل کا نصاب تیار ہونے سے پہلے وہ کالم بھرا گیا کہ آپ کو عاشق بننا ہے کہ محبوب بننا ہے۔ سیدنا شیخ فرماتے ہیں فجر کی نماز پڑھی، ماں کے قدموں سے لپٹا رہا، پھر اس کے بعد میں نے امی سے کہا اجازت دو تو اس درویش سے مل کے آؤں، فرمایا جاؤ بیٹے اس سے۔ فرماتے جب میں گیا نا اس کے پاس وہ زمین تھی وہ نہیں تھا، وہاں وہ درویش نہیں تھا، زمین تھی لیکن وہ نہیں تھا۔ میں نے پوچھا لوگوں سے بھائی ایک فقیر یہاں پر تھا وہ کدھر گیا؟ لوگوں نے کہا اے شیخ عبد القادر کل وہ مر گیا۔ میں نے کہا مر گیا؟ بولے ہاں کل انتقال کر گیا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا اس کی قبر کہاں پر بنی؟ سننا غور سے، حساسیت ہے، زمین زندہ ہے تو سننا۔ ہاں جب پوری دنیا میں آگ لگی ہو، میری بہنوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہوں، تو میں تمہارے سامنے عمر شریف کے ڈرامے کی باتیں نہیں کر سکتا، سمجھے؟ مجھے آپ کے قدموں میں جگہ تھوڑی سی ملی ہے، اللہ مجھے آپ سے استفادہ کی توفیق بخشے۔ سنیں آپ، سیدنا شیخ فرماتے ہیں وہ کدھر گیا؟ بولے وہ کل مر گیا۔ بولے مر گیا؟ اس کی تدفین عمل میں آئی ہے، کہاں دفن ہوئے ہیں؟ لوگوں نے کیا کہا معلوم ہے؟ اے شیخ عبد القادر جیلانی ہمیں تو اس کے دین دھرم کا پتہ نہیں۔ بولے ہاں؟ بولے اس کے پیروں میں رسی باندھ کر کے اسے گھسیٹ کر کے جنگلوں میں چھوڑ دیا گیا، چیل کوبے اس کی لاش کو نوش کے کھائے۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ کے ولی کی بات۔ شاعر نے کہا تھا کھال کھچتی ہے کٹتی ہے گردن، عشق کرنا تماشا۔ یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ کوئی ایسی یہ بریانی نہیں ہے کہ جو گرم ہو اور کھا لیا جائے اور اس کے ہاضمے سے پہلے اپنے تصرفات کو ظاہر کر دیا جائے سفلی عمل کے ذریعے سے۔ نا 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 نا، یہ ڈگر قربانیاں مانگا، اس راہ پہ چلنے میں آپ کو بہت بڑی قربانی دینی پڑے گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ قربانیاں دینی پڑے گی آپ کو، یہ عشق کی منزل ہے۔ سیدنا شیخ فرماتے کہاں ہے وہ؟ بولے چیل کوے اس کی لاش کو نوش کے کھا رہے ہیں۔ میرے گھر چلے آپ، میں کتاب دکھاؤں، اس کتاب میں یہ تک لکھا ہوا ہے کتے تک ان کی لاش کو نوش کے کھا رہے ہیں۔ عشق انسان کو قلندر بو ولی کرتا ہے، عشق پاگل نہیں، پاگل کو ولی کرتا ہے۔ سرکار غوث پاک کو جلال آ گیا، آپ گئے اپنی آستین سے، میں جب رہا مرد قلندر تو اللہ کا دوست ہے اور اللہ کا ولی وعدہ خلاف نہیں ہوتا، وعدہ شکر نہیں ہوتا، وعدے سے مکرتا نہیں ہے، وعدے کو پورا کرتا ہے۔ تم نے کل مجھ سے کہا تھا کل آؤ گے تو جواب مل جائے گا، اور تم کل ہی نکل لیے۔ ولی وعدے کو وفا کرتا ہے۔ بول میرے ساتھ تو نے ایسا کیوں کیا؟ نوچی ہوئی لاش سے آواز آئی اے عبد القادر میں نے کہا تھا کل آؤ گے تو جواب مل جائے گا، تمہارا سوال کیا ہے؟ سرکار غوث اعظم فرماتے میرا سوال یہ ہے کہ میں بڑا ہو کے عاشق بنوں کہ محبوب؟ اب عاشق اور محبوب کی جو اس کی میننگ ہے آپ سمجھ لیں تو بات بن جائے گی۔ بڑا ہو کے میں کیا بنوں؟ سیدنا شیخ فرماتے ہیں کہ مجھ سے اس نوچی ہوئی لاش سے آواز ہے میرے سماعت میں۔ اس نے کہا اس مرد قلندر نے اے شیخ عبد القادر جیلانی اگر محبوب بنو گے دنیا تمہارے پیروں کا دھون بھی، اگر محبوب بنو گے تو بہت ناز برداری ہوگی، اگر محبوب بنو گے دنیا تمہاری خدمت کرے گی، بہت لاڈ اور پیار کیا جائے گا، تمہارا بڑا لحاظ رکھا جائے گا، تمہارے ہر وقت خدمت کرنے والے تمہارے قدموں کے پیچھے پیچھے لگے رہیں گے۔
مثال کے طور پر جیسے داماد کی عزت ہوتی نا، یہ درجہ محبوبیت کا ایک حصہ یہ بھی ہے. اور اے عبد القادر جیلانی، اگر عاشق بننا چاہتے ہو تو دیکھ لو تمہارے سامنے یہ عاشق کی لاش پڑی. بہادر شاہ ظفر نے انڈمان نکوبار میں کیا کہا تھا؟ نہ کسی کی آنکھ کا نور ہو، نہ کسی کے دل کا قرار ہو، جو کسی کے کام نہ آ سکے وہ میں ایک مشت غبار ہوں. پے فاتحہ کوئی آئے کیوں، میرے در پہ شمع جلائے کیوں، کوئی 4 پھول چڑھائے کیوں، میں تو بے کسی کا مزار ہوں. نوچی ہوئی لاش سے آواز آئی، اے عبد القادر دیکھ لے، مجھے کسی نے نہلایا تک نہیں، مجھے 3x6 کی قبر بھی نہیں ملی، مجھے کسی نے 2-4-10 میٹر کا کفن بھی نہیں دیا، میری مغفرت کی دعا بھی نہیں کی گئی، میرے پیروں میں رسی باندھ کر کے چیل کووں کے